اللہ رب العزت کا یہ بے پایہ لطف و کرم اور اس کا احسان ہے کہ جس کی توفیق سے آج ہم ایک مرتبہ پھر جامع مسجد قاسم خان میں جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے اور خطبے کی سماعت کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا یہاں میں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے اس حوالے سے چند گزارشات ہیں جو میں آپ کے گوشگوار کرنا چاہوں گا۔ ان میں پہلی آیت جو سورہ نحل میں ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم۔ یہ آیت ہے، ایک سورہ بقرہ میں ہی آتی ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ اس آیت مبارکہ کے حوالے سے میں چند گزارشات آپ کے گوشگوار کرنا چاہوں گا۔ یہ ایک سوال ہے جو محرم الحرام اور خصوصاً 10 محرم الحرام جب ہم اصالہ ثواب کرتے ہیں شہدائے کربلا کے لیے اور خصوصاً امام علی مقام شہزادہ رسول نواسہ رسول جگر گوشہ مصطفیٰ سید الشہداء امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے بارگاہ میں خصوصاً، یا پھر حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی 11ویں شریف ہر مہینے اہل سنت والجماعت اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، اصالہ ثواب کرتے ہیں۔ اسی طرح اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں حد عقیدت پیش کرنے کے لیے لنگر بناتے ہیں، تو کل خانی یا چہلم یا سالانہ جو ختم ہوتا ہے یا جمعرات کا ختم ہوتا ہے ہر 7ویں 8ویں دن، تو وہ لنگر بنا کر دعا کر کے قرآن پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور اس کا ثواب جو ہے وہ اپنے مرحومین کی ارواح کو پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح جتنے بھی اصالہ ثواب کی محفلیں مجلسیں منعقد ہوتی ہیں ان پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے، خاص طور پر وہ جو لنگر ہے، لنگر اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ چونکہ غیر اللہ کی طرف منسوب ہے، یعنی حضور شیخ عبد القادر جیلانی اللہ تعالی غیر اللہ ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی چھٹی شریف ہوتی ہے یا رجب میں ان کا عرس آتا ہے، یا حضور داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری کا عرس قریب ترین نزدیک ہے، تو حضور داتا گنج بخش کی بارگاہ میں وہ تو لنگر جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں تب سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ بند نہیں ہوا، کبھی وہ چل رہا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ وہ جو ہے چونکہ غیر اللہ کی طرف منسوب ہے لہذا وہ بھی حرام ہے، تو وہ اب لنگر کھاتے نہیں۔ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ابھی محرم الحرام کو گل خوانی کرواتا ہے، شہدائے کربلا 13 محرم الحرام کو شہدائے کربلا جب ان کی تدفین ہوئی 13 محرم الحرام کو، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کھانا تقسیم کرتے ہیں، شہداء کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، اصالہ ثواب کرتے ہیں۔ اب یہ ایک سوال ہے، اس کو اعتراض بھی کہہ لیں اور سوال بھی کہہ لیں، لیکن ہم اسے سوال اس وجہ سے کہیں گے کہ عموماً لوگوں کو یہی پتہ نہیں ہے کہ یہ اعتراض جو ہے کہ یہ چیز اللہ کے لیے ہے اور یہ غیر اللہ کے لیے ہے۔ ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ ثابت کہاں سے ہوا کہ غیر اللہ کی طرف جو چیز منسوب ہو وہ حرام ہے، یہ پتہ ہی نہیں، عام نہیں پتہ۔ بس وہ چونکہ ایسے لوگوں کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں کہ جو چیز کہہ دیں حرام تو وہ حرام جانتے
وہ کہہ دیں حلال تو وہ حلال جانتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ حلال وہ ہے جسے اللہ نے حلال کیا، حلال وہ ہے جسے اللہ کے رسول نے حلال کیا، اور حرام وہ ہے جسے اللہ نے حرام کیا، اور حرام وہ ہے جسے اللہ کے رسول نے حرام کیا، بس۔ اور کوئی چیز نہ حلال خود کر سکتے ہیں، نہ حرام شراب کو حلال نہیں کر سکتے، اور ایصال ثواب کے لنگر کو حرام نہیں کر سکتے۔ اب آپ سمجھیں، اب یہ جو سوال ہے، یوں میڈیا کھولا، سوشل میڈیا، انہوں نے کہا کہ یہ چونکہ غیر اللہ کی طرف منسوب ہے تو لہذا یہ حرام ہے۔ اب یہ ایک ایسا، اس کا جواب ایک تو الزامی جواب یہ ہے کہ آپ سے پوچھیں کہ یہ عید قربانی میں جب بکرے آتے ہیں، چھترے آتے ہیں، جب یہ سارا گائے جانور آتے ہیں قربانی کے، تو آپ کہتے ہیں یہ ہماری گائے، یہ کس کی ہے؟ یہ ہماری، یہ ہم نے لی ہے، یہ ہماری ہے، جبکہ وہ اللہ کی ہے، آپ اپنی طرف منسوخ کر دیں۔ یا کہیں گے یہ حصہ جو ہے یہ میرا ہے، یہ حصہ میرے والد کا ہے، یہ حصہ جناب میرے چچا کا ہے، لہذا یہ 7 حصے جو یہ ہمارے ہیں، جبکہ وہ تو اللہ کا۔ چلے اس سے آگے چلتے ہیں، ایک زمانے میں شاید اب بھی ایسا ہو، بارڈر سے گائے اور بھینسیں آیا کرتی تھی اور بڑی فربا ہوتی تھی۔ آج سے جو 25 سال 30 سال پہلے قربانی کرتے تھے یا 35 40 سال پہلے قربانی کرتے تھے، وہ دیکھتے ہوں گے کہ جو وزن گاؤں گائے کا، بچڑوں کا اس وقت تھا، وہ اب ویسا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ گائے کی پوجا کرتے ہیں ہندو، وہ کسی مہالکشمی کے نام پر یا اپنی کالی دیوی ماتا کے نام پر یا بھگوان کے کسی کے نام پر، کرشن کے نام پر وہ جانور پالتے، وہ ساری زندگی اسی کے نام پر پالتے رہے، کھلاتے رہے، فرما ہو گیا۔ اور پتہ بھی ہے یہ انڈیا سے آیا ہے، ہندوستان سے آیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ جانور جب ذبح کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت تکبیر، اور اس کے بعد چمڑا اتارتے ہیں، چمڑا اتار کر اس کا گوشت خود بھی کھاتے ہیں، دوستوں کو بھی کھلاتے ہیں، محلے میں بھی بانٹتے ہیں، جبکہ وہ تو دیوی کے نام کی تھی، وہ تو بڑی دیوی کے نام پر، جوان دیوی کے نام پر ہوئی، اور جب وہ بارڈر سے باہر آئی تو آپ نے اس کو حلال کر دیا۔ یہ تو ہے ایک الزامی جواب۔ اب جو اس کا علمی جواب ہے وہ در حقیقت آج کے اس جمعہ المبارک میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ آیہ مبارکہ ہے کہ جس سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو چیز کوئی بھی جس کی نسبت غیر اللہ کی طرف ہو گئی، جیسے ہم نے بکرا لیا، ہم بکرا لیتے ہیں تو بکرا لے کر جب ذبح کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اس پر تکبیر، کیسے تکبیر پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر۔ اس کو ذبح کیا، چمڑا اتارا، ہڈیاں، گوشت اس کا کیا، دیگ میں بنایا، ہم نے غریبوں کو کھلا دیا۔ کیا کیا؟ غریبوں کو بھی کھلایا، ہم نے خود بھی کھایا۔ اب جب کھانا کھا چکتے ہیں یا کھانا اس وقت ابھی تیار ہوتا ہے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ اسے تو قبول کر، ایسا، اور جو تو اس کا ثواب ہمیں عطا کرے، جو غریبوں کو ہم کھلا رہے ہیں یا دوستوں کو ہم کھلا رہے ہیں، جو بھی تو اس نیک کام کا ہمیں ثواب دے گا، وہ ثواب جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم عقیدت اور محبت کرتے حضور شیخ عبد القادر جیلانی سے، وہ تیرا نیک بندہ، تو بھی ان سے محبت کرتا ہے، اور تو فرماتا ہے کہ جو میرے اس بندے سے محبت کرے جس سے تو محبت کرتا ہے، تو قیامت کے دن وہ بندہ اور وہ بندہ جو محبت کرنے والا ہے وہ دونوں ساتھ ہوں گے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم جب قیامت کے دن اٹھیں حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کے صف میں اٹھیں، ہم جب اٹھیں حضور خواجہ اجمیر کی صف میں اٹھیں، ہم جب اٹھیں تو داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری کی صف میں اٹھیں، ہم تیرے بندوں تیرے صالحین کی صف میں اٹھیں۔ لہذا ان سے اظہار محبت یہ ہے کہ ہم جو بھی لنگر بناتے ہیں اس کا ثواب ان بزرگوں کو دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بکرا جو ہے وہ غوث پاک کے نام پر یا ذبح کرتے وقت ہم کہتے ہیں یا غوث اعظم یا غوث پاک۔ جس نے کہا
یا غوث الاعظم، بکرا حرام ہو گیا، بکرا حرام ہو گیا۔ جس نے کہا یا خواجہ اجمیر، بکرا حرام، یا داتا گنج بخش علی بن عثمان الاجمیری، بکرا حرام ہو گیا۔ اب بکرا حلال کب ہوگا؟ جب آپ بلند آواز سے بکرا ذبح کرتے وقت کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر۔ سمجھ گئے؟ اچھا، اب آتے ہیں آیت مبارکہ کی طرف۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا حرمت علیکم المیتۃ، کہ اللہ پاک نے تم پر حرام کر دیا ہے مردار کو، والدم، دم کہتے ہیں خون کو، ولحم الخنزیر، خنزیر کے گوشت کو، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ اللہ پاک نے مردار حرام کر دیا، خون حرام کر دیا، اور لحم خنزیر یعنی خنزیر کا گوشت وہ تم پر حرام کر دیا، قطعی طور پر حرام کر دیا۔ اور پھر آگے فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، اور ایسا جانور کہ ذبح کرتے وقت جس پر غیر اللہ کا نام آ گیا، فرمایا اسے بھی ہم نے تمہارے لیے حرام کر دیا۔ ذبح کرتے وقت کیا؟ ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کا نام نہ لیا، کسی اور کا، غیر اللہ کا، کسی بت کا لے لیا، کسی ولی کا بھی لے لیا، حتیٰ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام ذبح کے وقت لیا تو وہ جانور حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، وہ حلال نہیں ہے۔ اتنی بات آپ سمجھے؟ وما اہل بہ لغیر اللہ، یہ اصل میں اس آیت مبارکہ کی یہ جو لفظ ہے اہلا، کیا؟ اہلا، یہ جو ہے یہ دو چشمی ہے، دو چشمی، الف یہ دو چشمی اور لام، اہلا لفظ ہے احلا، اور یہ باب افعال سے ماضی مجہول کا صیغہ ہے اور یہ بن جاتا ہے اہلا۔ اب اہلا کا مطلب اور معنی ہم سمجھیں گے کہ اہلا کا مطلب اور معنی کیا ہے۔ یہ بات بڑی خاص توجہ طلب ہے کہ اہلا جو ہے، اہلا جب بارش آسمان سے برستی ہے اور پہلے زمین پر گرتی ہے تو شور نہیں مچاتی، کیا؟ جب شور نہیں مچاتی تو اس کو احلال نہیں کہتے، استحلال المطر نہیں کہتے، یا احلال المطر نہیں کہتے۔ جس وقت بارش زمین پر گرتی ہے اور گرتے وقت شور مچائے یعنی موسلادھار بارش ہو، جب بارش موسلادھار ہو اور شور کرنے لگے تو اس کو کہتے ہیں استحلال المطر یا احلال المطر۔ بات سمجھیں آپ؟ اچھا، اب جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے وقت وہ چیختا ہے، وہ روتا ہے۔ جب پیدائش کے وقت چیخے اور روئے، پیدائش کے وقت، ویسے چیخو پکار کرے تو اس وقت نہیں، پیدائش کے وقت روئے تو اس کو کہتے ہیں استحلال الصبی۔ کیا کہتے ہیں؟ استحلال الصبی، ہلال کا لفظ یہاں بھی، یعنی بچہ پیدائش کے وقت جب روتا ہے وہ خاص وقت ہوتا ہے، اس خاص وقت میں بچے کا چیخنا اور رونا اس کو کہتے ہیں استحلال الصبی۔ اب آپ عید کا چاند دیکھتے ہیں، ایک زمانہ تھا کہ جب چھتوں پر چڑھ کر عید کا چاند دیکھا جاتا تھا، ابھی بھی بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں اور چاند کا انتظار ہوتا ہے۔ وہ انتظار کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ چاند کی تاریخوں میں پہلی جو شوال کی تاریخ ہے اس میں عید الفطر منائی جاتی ہے۔ اسی طرح عید الاضحیٰ کے 10 دن پہلے چاند دیکھا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے۔ محرم سے 10 دن پہلے چاند دیکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان قمری مہینوں کے اندر اسلامی تہوار موجود ہے، خاص دن موجود ہیں۔ ان خاص دنوں کے لیے لوگ اپنی چھتوں پر یا اپنی گھروں کے باہر کھلے میدان میں جا کر چاند دیکھتے ہیں۔ اب پہلے چاند کو کیا کہتے ہیں؟ پہلا چاند ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ہلال، ہے کہ نہیں؟ آپ نے سنا ہوگا، ڈاکٹر صاحب بھی جانتے ہوں گے، ہلال احمر، وہ سرخ رنگ کا چاند، یعنی یہ میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے کوئی اس کا نشان رکھا ہے۔ ہلال احمر ایک یا ادارہ ہے یہاں غالباً یہ اسمبلی ہال کے سامنے۔ تو ہلال جو ہے، ہلال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلا چاند، پہلی تاریخ کا چاند۔
اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہلال۔ اس کو ہلال کیوں کہتے ہیں؟ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جب لوگ سارے مل کر پہلا چاند دیکھنے کے لیے چھتوں پر یا میدانوں میں جاتے ہیں یا چھتوں پر چڑھتے ہیں، تو جب انہیں چاند نظر آ جائے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ خاموشی سے بیٹھتے ہیں؟ نہیں، وہ شور مچاتے ہیں۔ یعنی اس خاص وقت میں جب کوئی چیز دیکھنی ہے یا کوئی چیز کرنی ہے، اور اس خاص وقت میں دیکھنے یا کرنے کے اندر جب شور ہوتا ہے، آواز کو بلند کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں احلال۔ اسی وجہ سے پہلے چاند کو بھی کیا کہتے ہیں؟ احلال۔ جس وقت لوگ جاتے ہیں سواریوں پر، پہلے وقتوں میں جایا کرتے تھے، تلبیہ پڑھتے ہیں، اپنی حج کے لیے جاتے ہیں تو تلبیہ بلند آواز سے پڑھتے ہیں یا آہستہ؟ کیوں بلند آواز سے کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ اعلان کر دیا جاتا ہے ہم حج کے لیے جا رہے ہیں۔ کیا اب بلند آواز سے جب تلبیہ پڑھنا، اب یہ بلند آواز سے تلبیہ پڑھنے کو کہتے ہیں احلال۔ کیا کہتے ہیں؟ احلال۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی احلال کا معنی کرتے ہوئے آپ بیان فرماتے ہیں، حضرت امام بخاری کون ہے؟ جو صحیح بخاری کے مصنف ہیں۔ انہوں نے حدیثیں اپنے رولز ریگولیشنز کے مطابق لے کر آئے، اور محدثین کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ آسمان کے نیچے کتاب اللہ کے بعد سب سے اصح ترین جو کتاب ہے وہ ہے صحیح بخاری۔ کیا ہے؟ صحیح بخاری۔ اور امام بخاری نے کتاب الحج میں یہ جو لفظ میں احلال کہہ رہا ہوں، اس کے اوپر انہوں نے ایک باب قائم کیا ہے، اور اس باب کا نام ہے باب رفع الصوت بالاحلال، یعنی بآواز بلند تلبیہ پڑھنے کا باب۔ بآواز بلند تلبیہ پڑھنے کا باب، یعنی وہ بآواز بلند جو کام کیا جاتا ہے، یعنی تلبیہ پڑھا جاتا ہے حج اور عمرے والے، تو اس وقت آواز چونکہ بلند ہوتی ہے تو انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے اور اس پر باب باندھا ہے پورا، اور وہ فرماتے ہیں کہ باب رفع الصوت بالاحلال، کہ تلبیہ پڑھتے وقت بلند آواز تلبیہ پڑھنا۔ اور پھر حدیث لے کر آئے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ حدیث ہے ان انس قال صلی النبی بالمدینہ الظہر اربعا والعصر بدر حلیفۃ رکعتین وسمعتهم يصرخون بهما جميعا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ظہر کی 4 اور ذوالحلیفہ میں عصر کی 2 رکعتیں پڑھی، اور میں نے تمام لوگوں کو بلند آواز سے حج اور عمرہ دونوں کا نام پکارتے ہوئے سنا، بلند آواز سے۔ اب یعنی بالاحلال لے کر نیچے جو حدیث لے کر آئے، اس حدیث سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ امام بخاری جو باب لائے اور اس میں لفظ احلال استعمال کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ خاص وقت، اور خاص وقت کیا تھا؟ نکل رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں، تو جب لوگوں کو بتا رہے ہیں تو لفظ حضرت امام بخاری بھی اس باب کے لیے لائے ہیں احلال۔ تو احلال استحلال الصبی ہو، استحلال المطر ہو، انحلت السماء ہو، یا ہلال پہلا چاند دیکھنا ہو، یا احلال تلبیہ ہو، اس سب کا مطلب کوئی مخفی نیت مراد نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے ہم ایثار ثواب کرتے ہیں مگر ہمارے دل میں نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم حضور سیدنا غوث اعظم کی بارگاہ میں ثواب پہنچانا چاہتے ہیں، ہمارے دل میں۔ احلال کا تو مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے، احلال کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت تم جانور ذبح کر رہے ہو تو ذبح کے وقت دل کی نیت مراد نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ بآواز بلند تم نے یہ کہنا ہے، بآواز بلند بسم اللہ اللہ اکبر، تو بکرا ذبح کرنا ہے۔ ہاں ایک اور بات کہ اگر آپ لوگ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ،
ٹیکنیکل موضوع ہے، لیکن میں مثالیں زیادہ دے رہا ہوں اس لیے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، تھوڑا سا ذرا سمجھنے والی بات ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جس وقت آپ نیت ہو، یعنی نیت میں ہے غوث پاک کے نام کا ذبح اور منہ سے پڑھ رہے ہو بسم اللہ اللہ اکبر، پھر بھی جائز نہیں ہے۔ نیت یہ ہو کہ میں اصحال ثواب کر رہا ہوں، اور جس وقت آپ ذبح کر رہے ہیں تو ذبح کے وقت آپ کی نیت کے اللہ کی بارگاہ میں اس کو ذبح کر رہا ہوں، بس یہ نیت ہے تو بالکل ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ حضرت امام بخاری ہی باب دیکھیں، باب من احل حین استوت بہ راحلتہ قائمۃ، کسی شخص کا اس وقت تلبیہ پڑھنا جب سواری اس کو لے کر سیدھی کھڑی ہو جائے۔ کیا یعنی یہ سیدھی سواری کھڑی ہوگی تب تلبیہ پڑھیں گے، بات سمجھیں، یعنی اونٹ پر بیٹھے تو ابھی تلبیہ نہیں پڑھنا، جب سواری اس مسافر کو لے کر یوں کھڑی ہو گئی، اونٹ ہے یا کوئی بھی سواری اور وہ چلنے لگی ہے تو اس وقت تلبیہ پڑھنا۔ اور اس کے لیے امام بخاری جو لفظ لے کر آئے ہیں وہ لے کر آئے من احلہ، احلہ کا لفظ لے کر آئے ہیں، حین استوت بہ راحلتہ قائمۃ، جب سواری سوار کو لے کر بالکل سیدھی کھڑی ہو جائے اور اس وقت بلند آواز سے تلبیہ کہنا، اس کا باب امام بخاری لے کر آئے۔ تو احلال کا مطلب مخفی نیت نہیں ہے بلکہ ظاہری اعلان کرنا اور کسی خاص وقت میں اعلان کرنا۔ اب جس وقت آپ اصحال ثواب کرتے ہیں اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں تو کیا اس بکرے پر کیا پڑھتے ہیں آپ؟ یا غوث اعظم یا بسم اللہ اللہ اکبر؟ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں۔ اب جو شخص بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھے گا وہ سمجھ لے کہ میرا جانور حرام ہے۔ اب جو عیسائی تھے، کرسچنز، وہ بھی ذبح کرتے اور مسلمانوں کو گوشت دیا کرتے تھے، اور جب گوشت دیتے تھے تو انہوں نے جب ذبح کرتے ہیں تو کرسچن پڑھتے تھے بسم المسیح، کیا پڑھتے تھے؟ بسم المسیح، کہ میں مسیح کے نام سے اس کو ذبح کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ آ گیا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی، اور پھر حضور علیہ السلام کے بعد حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں بھی مسئلہ آ گیا کہ یہ جو ذبح کرتے ہیں عیسائی لوگ اور یہ لے کر آتے ہیں گوشت ہمارے پاس، تو کیا ہم یہ کھا لیا کریں؟ کیا یہ گوشت کھانا جائز ہے؟ تو فرمایا اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھا لیا کریں، کیونکہ اصلاً ان کا مذہب ٹھیک تھا، بعد میں خرابی آئی۔ اب اگر تم نے اپنے کانوں سے نہیں سنا ان کو بسم المسیح پڑھتے ہوئے اور وہ تمہارے لیے گوشت لے آئے اور تم نے سنا نہیں ابھی کہ انہوں نے بکرے پر جب ذبح کر رہے تھے تو کیا پڑھا، جبکہ تمہیں پتا بھی ہے کہ ہے عیسائیوں کی طرف سے اور وہ پڑھتے کیا ہے بسم المسیح، مگر جب وہ تمہارے پاس لے ہی آئے تو پھر تم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اسے کھا لیا کرو۔ اور یار یہ تو پتا ہے، یعنی کنفرمیشن ہے کہ وہ جب بھی ذبح کریں گے تو غیر اللہ کے نام پر کریں گے۔ تو ایک چیز جس کا پتا ہے کہ وہ غیر اللہ کے نام پر ہے، مگر صرف یہ ہے کہ آپ نے اپنے کانوں سے نہیں سنا، تو جب وہ آپ کے پاس لے آئے تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھا لیا۔ تو جب وہ جائز ہو گیا تو پھر حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر تو نہیں ہم ذبح کرتے، ہم تو ان کے اصحال ثواب کے لیے کرتے ہیں۔ خواجہ اجمیر کا نام لے کر ذبح نہیں کرتے، اصحال ثواب کے لیے کرتے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ان کا نام لے کر ذبح نہیں کرتے بلکہ کیا کرتے ہیں، ان کے اصحال ثواب کے لیے کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ آیہ مبارکہ نازل کیوں ہوئی اور کب نازل ہوئی اور کس تناظر میں یہ آئی آیہ مبارکہ؟ وہ اس تناظر میں کہ جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے تقریباً 360 بت لگائے ہوئے تھے، دائیں بائیں کعبے کے صحن کعبہ کے اندر بت تھے۔ اب جس بت کے نام پر وہ قربانی کرتے، ذبح کرتے، اس بت پر ایک تھان ہوتا تھا، اس کو کیا کہتے ہیں، پلیٹ فارم تھا، یعنی ایک دھڑا سا بنا ہوتا تھا اور بت ہوتا آگے کھڑا ہوتا، وہ جا کر اس دھڑے پر
بکرا ذبح کرتے یا اس کا گوشت وہاں پر رکھ کر بناتے، جس وقت وہ اس بت کے سامنے بکرے کو رکھ کے اس کی گردن پر چھری چلاتے ذبح کے وقت، تو اس وقت وہ آواز بلند کرتے کہ یہ لات کے نام کا ہے، یہ عزا کے نام کا ہے، یعنی بت کا نام لیتے تھے، یہ منات کے نام کا ہے۔ پتہ چل جاتا کہ یہ کس جھوٹے معبود کے نام پر کیا ہے۔ لات کے نام پر کیا ہے تو ذبح کے وقت اس کا نام بلند کرتے، منات کے نام پر کیا ہے تو بت سامنے ہوتا، نیچے تھان ہوتا، پلیٹ فارم یا وہ کھڑا ہوتا، اس کھڑے پر رکھ کر اس بت کا نام بآواز بلند پکارتے، پتہ چلتا یہ عزا کے نام پر ہے، یہ ہبل کے نام پر ہے، تو وہ تو لات، عزا، منات، ہبل اور 360 بتوں کے نام پر ذبح کرتے اور ان کا نام بلند کرتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے یہ تو اپنے جھوٹے معبودوں کے نام پر بکرے لے کر آتے ہیں، جانور لے کر آتے ہیں، اونٹ لے کر آتے ہیں، اور ان جھوٹے معبودوں کے نام بآواز بلند پکار کر ان کے نام کا دیتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کی تعظیم میں دیتے ہیں اے ابو بکر، عمر، عثمان و علی، آؤ تم بھی اپنے جانور لے کر آؤ اللہ کی بارگاہ میں، اور ان جانوروں پر جھوٹے معبودوں کا نہیں بلکہ معبود برحق کا نام لو۔ تو آقا نے فرمایا کیا نام لے؟ فرمایا بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، تاکہ تمہارا دیا ہوا اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول کیا جائے۔ اور سمجھے ہم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس میں کہاں پر غیر اللہ کی نیت مراد ہے؟ جب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیٹاگوریکل یہ اعلان کر دیا، آپ نے فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ سے مراد یہ ہے کہ جو جانور وقت ذبح رفع الصوت عند الذبح، کہ اپنی آواز بلند کرنا کس وقت؟ ذبح کے وقت۔ یہ ذبح کے وقت آواز بلند کرنا اور بسم اللہ اللہ اکبر کہنا، اس وقت اگر کسی غیر اللہ کا نام لے لیا، اللہ کا نام نہ لیا، تو یہ چیز کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی۔ اب کسی کے نام پر لوگ کہتے ہیں یہ غوث پاک کے نام پر، یہ خواجہ اجمیر کے نام پر، یہ میاں میر صاحب کے نام پر، یہ مہر علی کے نام پر، یہ جو تم نام لیتے ہو یہ لنگر جو ہے وہ حرام ہے۔ اب مجھے آپ بتائیں حضور علیہ السلام اپنی حیات مبارکہ میں کتنی قربانیاں کرتے تھے؟ دو، ایک قربانی اپنی طرف سے اور اہل بیت کی طرف سے، اور ایک قربانی امت کی طرف سے کرتے تھے۔ کیا؟ اپنے غریب امتیوں کی طرف سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے کرتے تھے کہ میرے وہ غریب امتی کہ جن کے پاس اطلاع بھی نہ ہوگا کہ وہ قربانی کر سکیں گے، اے باری تعالیٰ میری طرف سے ان کے لیے یہ قبول کر دے۔ باری تعالیٰ قبول، اللہم قربانی کر کے دو جانوروں کو آقا ہاتھ اٹھاتے اور عرض گزار ہوتے اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ باری تعالیٰ میری طرف سے قبول کر، میری آل کی طرف سے قبول کر ایک بکرا، اور دوسرا فرماتے کہ یہ امت محمدی کی طرف سے قبول کر۔ اب یہ امت محمدی اللہ ہے کہ غیر اللہ ہے؟ آل محمد اللہ ہے کہ غیر اللہ ہے؟ ارے جب اپنی قربانی اور جب اس کی نسبت حضور کر رہے ہیں غیر اللہ کی طرف، تو پھر یہ تو بدرجہ ہو رہا معاذ اللہ۔ یہ کس چیز کا آپ ارتکاب کر رہے ہیں؟ یہ کچھ جائز کام کا ارتکاب تو نہیں ہو رہا، مگر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں توحید نہیں سکھائیں گے تو اور کون سکھائے گا؟ تو حضور نے خود فرما دیا یہ جو تم اپنے پیاروں کی طرف کسی چیز کو منسوب کرتے ہو نا، یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ غیر اللہ کے لیے آپ قربانی کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ وہ قربانی اللہ کے لیے ہے، مگر اس کا اجر جو اللہ دے رہا ہے اس کا آپ ثواب پہنچا رہے ہیں اپنے پیاروں کو۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی فوت ہو جاتا تو اس کی فوتگی کے بعد
اس کی فوتگی کے بعد 7 دن تک کھانا کھلایا جاتا. کیا کیا جاتا؟ امام سفیان ثوری بیان کرتے ہیں کہ حضرت طاؤوس رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا ان الموتى يفتنون في قبورهم 7 فكانوا يستحبون ان يطعم عنهم تلك الايام. فرمایا بے شک، اور یہ سند بالکل صحیح سند ہے، اس کو امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی روایت کیا ہے کہ بے شک 7 دن تک مردوں کو ان کی قبروں میں آزمایا جاتا ہے، اس لیے لوگ ان دنوں میں ان کی طرف سے کھانا کھلانے کو مستحب قرار دیا کرتے ہیں. یعنی جو فوت ہو جاتا ہے، حضور علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے یہ عمل مبارک ہوتا کہ جب کوئی فوت ہو جاتا، انتقال کر جاتا، تو ان کی طرف سے یہ کھانا کھلایا جاتا. جب یہ ان کی طرف تو یہ کھانا کیا غیر اللہ کی طرف منسوب ہو جاتا تھا، تو پھر کیوں کھلایا جاتا تھا؟ بولے تاکہ یہ ثواب ان کو پہنچ جائے. کیا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 اعمال کے، صدقہ جاریہ، علم نافع، ولد صالح. پتہ یہ چلا کہ مرنے کے بعد یہ 3 اعمال صدقہ جاریہ ہو، علم نافع ہو، یا پھر کوئی بھی اس نے ایسا کام کیا یعنی نیک اولاد ہے، صالح اولاد ہے، تو اس کا ثواب بھی آٹومیٹکلی ان کو پہنچتا رہے گا. آخری بات کر کے میں اجازت چاہوں گا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے حوالے سے یہ مروی ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ، لوگ آتے تھے حج کے لیے، مکہ المکرمہ میں حج کے لیے آتے، تو ابراہیم بن صالح بن درہم کا بیان ہے کہ میرے والد محترم نے فرمایا ہم حج کرنے کے لیے بیت اللہ شریف گئے تو وہاں پر ہمیں کوئی شخص ملا اور انہوں نے کہا کہ تمہارے کوئی عبداللہ نام کی بستی ہے؟ کہا جی بالکل ہے، ہم عبداللہ بستی سے آئے. اچھا وہاں مسجد اشعار ہے؟ کہا جی مسجد اشعار ہے. فرمایا بس وہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہاں میرے لیے 2 رکعت یا 4 رکعت میری طرف سے پڑھ لیں. کیا کرنا؟ ابو ہریرہ کا بھی وصال نہیں ہوا، ابھی زندہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ 2 رکعتیں میری طرف سے پڑھ لینا، یعنی اس کا ثواب مجھے پہنچا دینا. 2 رکعتیں ہو سکے تو 2 پڑھ لینا، 4 ہو سکے تو 4 پڑھ لینا، اور اس کا ثواب ابو ہریرہ کو پہنچا دینا. کیوں؟ اس مسجد اشعار میں رکھا کیا ہے؟ اس لیے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد اشعار میں نماز پڑھے گا تو اس کی حالت یہ ہوگی کہ قیامت کے دن جس وقت شہدائے بدر کو اٹھایا جائے گا تو شہدائے بدر کے ساتھ کھڑے ہونے والے اور کوئی لوگ نہ ہوں گے، وہ مسجد اشعار والے ہوں گے. اللہ پاک مسجد اشعار سے ایسے شہیدوں کو اٹھائے گا کہ جو جن کا مقام و مرتبہ یہ ہوگا کہ ان کا لیول بدر کے شہداء کے برابر ہوگا. آپ اندازہ کر لیں. تو لہٰذا اس مسجد میں پڑھنا. اب یہ مسجد قاسم خان مسجد کیوں نہیں ہے؟ یہ مسجد جان محمد کیوں نہیں ہے؟ مسجد بغدادی کیوں نہیں ہے؟ مسجد نورانی کیوں نہیں ہے؟ ارے وہاں بھی پڑھ لیں تو کیا اس کا ثواب نہیں ہو سکتا؟ ثواب اس کا ہو سکتا ہے، مگر فرمایا وہ جو شہید بدر کے شہیدوں کے برابر ہے نا اتنا ثواب نہیں ہوگا. لہٰذا یہ ایصال ثواب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا بھی عمل مبارک رہا. لہٰذا اب کوئی لنگر حسینی لے کر آئے نا آپ کے پاس، یا حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی ان کی نسبت کا لنگر لے کر آئے تو آپ بغیر اس سے سوال کیے وہ لنگر قبول بھی کریں اور اپنی پیٹ پوجا بھی کر دیا کریں. ٹھیک ہے؟ تو جو میں نے بیان کیا اللہ پاک اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.